اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذوا آلہۃ من الارض وهم ینشرون لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کفار مکہ کو اور سارے کافروں کو یہاں پہ خطاب فرمایا کہ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، ما کیا انہوں نے زمین پر ایسے بھی خدا بنا رکھے ہیں ہم ینشرون جو مردوں کو زندہ کر سکتے ہوں۔ یعنی جتنا بھی لوگوں نے خدا بنا رکھے ہیں اپنی طرف سے، کسی نے درخت کو، کسی نے پتھر کو، کسی نے کچھ، ما کیا ان کے خدا میں یہ طاقت ہے کہ یہ کسی مردہ کو زندہ کر سکے؟ جب نہیں ہے تو خود سمجھ جائے کہ جو خود زندہ نہیں ہے وہ کسی اور کو زندہ کیا کریں گے۔ میں خدا کی ذات تو وہ ذات ہے جو مردوں کو بھی زندہ کر سکتی ہو۔ فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، جو سورج کو چاہے تو سورج مغرب سے بھی نکال دے، جو چاہے تو سورج کو مشرق سے نکالتا رہے پھر مغرب سے نکال دے۔ یعنی یہ جو عجائبات ہے اس طرح اس کو جس طرح چاہے چلا دے، فرمایا یہ خدا کی شان ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی ایسا خدا ہے تو بتائے، لیکن نہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ خود عاجز ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ نہ خود زندہ نہیں ہے تو اب بت ہے، پتھر ہے، جہاں مرضی چاہے اسے رکھ دے، جہاں سے مرضی چاہے اسے اٹھا کے پھینک دے۔ جو آپ طاقت قدرت نہیں رکھتا ہے وہ کسی اور کے لیے کیا مدد کرے گا، یا کسی اور کو کیسے زندہ کر سکتا ہے۔ ہاں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتے اس کائنات کے اندر، لفسدتا، تو یہ ساری کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ یاد رکھیں کیوں برباد ہو جاتی؟ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو نقصان کیا تھا؟ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ یہ کائنات کبھی جو آج ڈسپلن کے ساتھ چل رہی ہے یہ کبھی چل نہیں سکتی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ آج اب سورہ طلوع ہونے والا ہے، اب ایک خدا کی مرضی ہوتی کہ دن آ جائے، دوسرا خدا اگر ہوتا تو اس کی مرضی ہوتی نہیں ابھی رات ہونی چاہیے، اور اگر ایک خدا چاہتا کہ بارش ہونی چاہیے، دوسرا خدا چاہتا نہیں کہ ابھی دھوپ نکلنی چاہیے، تو یہ نظام نہیں چل سکتا تھا۔ کیونکہ اگر دو بندے برابر کے آگے بیٹھ جائے نا، وہ بڑی مشہور مثال ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت بات ہے، آپ فرماتے تھے کہ ایک کمبل کے اندر دو فقیر سو سکتے ہیں، لیکن ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں سنبھال سکتے۔ فقیر ہے نا، فقیر، وہ ایک کمبل کے اندر بھی دو آ جائیں گے، سو جائیں گے، لیکن دو بادشاہ ایک ملک میں بھی نہیں سنبھال سکتے ہیں۔ تو ظاہر ایک بادشاہ اپنی حکومت چلائے گا، دوسرا بادشاہ اپنی حکومت چلائے گا، تو نظام نہیں چل سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پوری کائنات ایک نظام، ایک ڈسپلن کے تحت چل رہی ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ خدا ایک ہے۔ اور اس سے ایک بڑا مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے، وہ یہ ہے اگر گھر کو چلانا ہو نا تو بڑا ایک ہی ہوتا ہے، جب گھر کا ہر فرد بڑا بن جائے تو پھر گھر نہیں چلتا۔ کیونکہ اس نظام کو چلانے کے لیے خدا کی ذات ایک ذات ہے جو اپنے ڈسپلن سے، انداز سے گھر نظام کو چلا رہی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر بھی نظام صحیح چلے، تو اس آیت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اگر گھر کا ایک بندہ بڑا ہوگا تو نظام صحیح چلتا رہے گا، اگر گھر کا ہر فرد ہی بڑا بن جائے گا تو نظام کبھی صحیح نہیں چل سکے گا۔ آج دیکھ لیں ہمارے گھروں کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہر بندہ تو چودھری ہے۔ ہمارے محلے کے اندر دیکھ رہے ہر بندہ چودھری صاحب ہے۔ اس وجہ سے نہ گھر کا نظام چلتا ہے، نہ محلے کا نظام چلتا ہے، نہ ملک کا نظام چلتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر بندہ تو چودھری ہے، 3500 بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا اتنی بڑی کائنات چل ہی اس وجہ سے رہی ہے کہ اس کو چلانے والا ایک ہے۔ ٹھیک ہے، اگر دو ہوتے تو یہ نظام نہ چل سکتا۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگائے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا ملک ہو، شہر ہو، علاقہ ہو، گھر ہو، جب آپ کسی ایک کو بڑا بنائیں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے تو نظام چلتا رہے گا۔ جب ہر بندہ بڑا بن کے چلنے کی کوشش کرے گا تو نہ شہر چل سکتا ہے، نہ ملک چل سکتا ہے، نہ کائنات چل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لفسدتا، فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتے، یا 2 ہوتے، 4 ہوتے، 10 ہوتے، 15 ہوتے، یہ نظام نہیں چل سکتا تھا۔
یہ کائنات نہیں چل سکتی تھی. ہاں فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی بڑی پاک ذات ہے، رب العرش وہ عرش کا بھی مالک ہے، ٹھیک ہے. عما یصفون، اور اس بات سے بھی پاک ہے جو لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں. کوئی اس کے بارے میں کچھ کہتا ہے، کوئی اس کے بارے میں کچھ کہتا ہے، کوئی گلہ کر رہا ہے، کوئی شکوہ کر رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ شرک کر رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ جو مرضی باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے. فرمایا ہر بات سے، ہر بے نیا، ہر نقص سے، ہر عیب سے رب کی ذات جو ہے وہ پاک ہے. اور آگے لا یسأل عما یفعل، پوری کائنات میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا ہے. پوری کائنات کے اندر اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. لا یسأل، اس سے سوال کیا ہی نہیں جا سکتا. اما یفعل، وہ کیا کر رہا ہے. دیکھیں نا، پوری کائنات کو درم برم کر دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اور کرنا بھی ہے اس نے. ساری کائنات کو آپ ہی بنایا، پھر بھی اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ مالک کیوں بنائی ہے. اور ساری کائنات بنا کے تباہ کر دے گا، پھر بھی اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اتنی بڑی پاورفل اور طاقتور ذات ہے کہ ساری کائنات کو بنایا، بنا کے چلاتا رہا، چلانے کے بعد ساری تباہ کر دے گا. لیکن مجال ہے کہ کوئی اس سے پوچھ جائے کہ مالک یہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. اب تو ایسے ایسے یقین کرے لوگ، ایسے خبیث پیدا ہو گئے ہیں، وہ سوال کرنے لگ گئے. کہتے ہیں جناب جب ہمیں سزا ہی دے رہی تھی پھر ہمیں پیدا کیوں کیا، جب سوال ہی پوچھ رہا تھا تو پھر پیدا کیوں کیا. تو یاد رکھیں رب نے پیدا ہی بدبخت کو اس لیے کیا ہے کہ تاکہ یہ جو جرت اس کے اندر پیدا ہوئی ہے نا، رب اس کی سزا دے سکے. وگرنہ بے نیاز بند ذات کے سامنے نیاز مندی اچھی لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یسأل عما یفعل، پر پوری کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو رب سے سوال پوچھ سکے. ہاں وہ ہم یسألون، وہ جس سے چاہے سوال پوچھ لے، جس سے چاہے بات پوچھ لے، جس سے چاہے حساب لے لے، کوئی اس سے حساب نہیں لے سکتا. لیکن رب کی ذات یہ ہے جسے چاہے اپنے سامنے کھڑا کر دے. حالانکہ نبی ہے نا، اس کے بڑے ناز والے لوگ ہیں، جس کے ناز نخرے خود آپ اٹھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قیامت والے دن اپنے سامنے نبیوں کو بھی کھڑا کر لے گا. فرمایا ہاں پہلے تو انبیاء تم بتاؤ نا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، آپ اندازہ کریں. تو اس سے پوچھا نہیں جا سکتا ہے. وہ جس سے چاہے جب چاہے پوچھ لے، اور جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے دے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور رو رہے تھے، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی رونے لگ گئے. اب جبریل علیہ السلام بھی رو رہے ہیں اور حضور بھی رو رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو تم. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی پروردگار تیری بے پرواہی سے ڈر لگتا ہے، تو کب فیصلہ کر دے، کیا فیصلہ کر دے اور کس طرح فیصلہ کر دے، تو اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے. اب دیکھیں نا، شیطان اتنا قرب لے کر بھی، اتنا قریب ہو کر بھی، سارا کچھ جناب والا جناب جنت میں بھی جا رہا ہے، آ رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، اور معلم الملائکہ بھی بنا ہوا ہے، سارا کچھ ہے. اس کو عزت دینے کے بعد دیکھیں اس کے ساتھ حشر کیا ہوا ہے کہ آج لانتے لیتا پھر رہا ہے، اور کوئی اسے نہیں پوچھتا کہ مالک یہ تو تیرا سب سے خاص بندہ تھا، یعنی اس نے تو بڑی عبادت کی تھی. لیکن نہ. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب جب جبریل علیہ السلام نے عرض کی پروردگار تیری بے پرواہی سے ڈر لگتا ہے کہ تو کیا فیصلہ کر دے گا، تجھ سے تو پوچھ ہی کوئی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی طرح کے ڈرتے رہو، جب ڈرتے رہو گے تو تمہاری جو ہے آخرت اور انجام جو ہے بہتر ہو جائے گا. جب بندہ رب سے ڈرتا رہتا تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ پریشانی نہیں بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام اتخذوا من دونی آلہۃ، فرمایا کہ جن لوگوں نے، ان لوگوں نے جو اللہ کے سوا جو خدا بنا رکھے ہیں، ما قل ہاتوا برہانکم، اے محبوب آپ ان سے فرمائے کوئی دلیل تو لے آؤ نا. بتوں کو جو تم نے خدا بنایا ہے کوئی دلیل تو ہمارے پاس ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے نا، تو آپ کے سامنے آپ کی قوم نے کہا جی یہ جناب جو چاند ہے نا یہ ہمارا خدا ہے. چاند جب ڈوبا نا، فلما آفلا، جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا قال اللہ احب الآفلین، فرمایا ظالموں ڈوبنے والا بھی، چاند جب چھپ گیا تو فرمایا یہ چھپنے والا بھی خدا ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا چلو یہ ستارے ہمارے خدا ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام سویرے سویرے اٹھے تو ستارے غائب تھے. تو آپ نے ستارے والوں کو بلایا، فرمایا تمہارا خدا کدھر گیا؟ کہ جی وہ رات کو سامنے آتا ہے. پھر فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر،
وہ کہنے لگے جی چلو آپ ستاروں کو نہیں مانتے، چاند کو نہیں مانتے، یہ سورج تو سب سے بڑا ہے نا، یہ ہمارا خدا ہے۔ فلما آفلت، جب سورج ڈوبا رہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ کدھر گیا تمہارا خدا؟ تو آپ نے فرمایا عقل کے اندر، ذرا عقل سے کام لو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو خود مجبور ہے۔ چاند ہے وہ ایک لمحے کے لیے تو آ سکتا ہے، مہینے کے اندر 14 دن تو سمجھ آتا ہے، 14 دن کے بعد وہ خود غائب ہو جاتا ہے، اب وہ آپ مجبور ہے۔ سورج ہے وہ طلوع ہونے پر بھی مجبور ہے، غروب ہونے پر بھی مجبور ہے۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، ٹھیک ہے، یہ تو خود آپ مجبور ہے، یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں تو اللہ کی ذات کیا؟ فرمایا وہ تو ذات وہ ہوتی ہے جو پاورفل ذات ہو۔ فرمایا تم جتنے بھی خدا بنا کے پھر رہے ہو، کوئی دلیل تو ہوگی تمہارے پاس۔ اور ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، فرمایا محبوب آپ ان کو یہ فرمائیں، فرمایا یہ جو میرے پاس قرآن ہے اس میں میرے ساتھ والوں کا بھی ذکر ہے اور مجھ سے پہلے والوں کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ قرآن میرے پاس موجود ہے، اس میں آج کے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے اور آج سے پہلے والے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور تم دیکھ لو تمہارا انجام کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل اکثرهم لا یعلمون الحق، فرمایا اکثر لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے جب حق بیان ہوتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں، جانتے ہی کوئی نہیں ہے، وہ موردون، منہ پھیر لیتے ہیں۔ حق کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ جب بیان ہوگا، حق کی بات آئے گی، لوگ منہ پھیر لیں گے، اور انبیاء کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ جب بھی انبیاء کرام نے لوگوں کے سامنے تبلیغ کیا ہے، ان کے سامنے دعوت بیان کی ہے، تو اکثر لوگوں نے منہ پھیرا ہی ہے، اور کیا کیا ہے؟ کتنے لوگوں نے نبی کی بات مانی ہے، کتنے لوگوں نے نبی کے ساتھ چلے ہیں؟ تو سوال ہی پیدا، اس لیے نا یاد رکھیں یہ اصول یہی ہے ہمیشہ کا کہ جس طرح حق کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سارے آنکھیں بچھاتے تھے نا، جیسے حضور نے 40 سال بعد جب حق بیان کرنا شروع کیا تو پھر کیا نتیجہ نکلا ہے؟ حالانکہ آپ پوری حضور کی سیرت پڑھے نا تو حضور کی سیرت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ سب سے زیادہ مکے کے اندر جو معتبر ہستی یا جن کی عزت کی جاتی ہے وہ تو حضور کی ذات ہے، لیکن کب تک ہے؟ جب کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں کہا تھا، جب جیسے حضور نے پہلا ایک ہی سچ بولا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں اللہ کو مانو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر کیا بنا؟ جو اپنے تھے پرائے تھے سارے کے سارے دشمن بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ تو حق کا کمال یہی ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ علماء فرماتے حق بیان کرنے کے بعد نا بندہ پھر جتی ہاتھ میں پکڑے، پھر لوگ اسے جینے نہیں دیں گے، اور اکثر لوگ حق سے منہ پھیر اس لیے لیتے ہیں کیونکہ وارے نہیں کھاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا جی، اکثر لوگ کہتے ہیں جی قرآن سیدھا سیدھا بیان کیا جائے، قرآن سیدھا تو کسی کے وارے نہیں کھاتا، کیونکہ قرآن تو کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، نہ کافروں کو چھوڑتا ہے، نہ مسلمانوں کو چھوڑتا ہے، نہ ماننے والوں کو چھوڑتا ہے، نہ نہ ماننے والوں کو چھوڑتا ہے۔ اور تو قرآن تو سیدھے سیدھا کہتا کہ ہاں بھائی جو کر کے آیا وہ بھی بتا، جو نہیں کیا کیوں نہیں کیا وہ بھی ساتھ بتا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر تو حق کا کمال ہی یہی ہوتا ہے کہ جیسے حق بیان ہوگا لوگ اس سے جو ہے تنگ آ جائیں گے، منہ پھیر لیں گے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔